لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وقالت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا ما رأیت الا جمیلا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، عشرہ اولیٰ کی مجالس عزا کے بعد جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ انقلاب کربلا کی بقا اور انقلاب کربلا کی تشہیر اور انقلاب کربلا کی تبلیغ کا موضوع ہے، اس لیے کہ بنیاد اور تعمیر میں شہدائے کربلا نے اہم ترین رول ادا کیا اور انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی تاکہ کربلا کی عظیم عمارت کھڑی رہے اور انقلاب کربلا کا آغاز ہو۔ سب سے اہم مسئلہ جو کسی بھی انقلاب کے بعد جو وجود میں آتا ہے، اس انقلاب کو باقی رکھنا اور اس انقلاب کی تبلیغ کرنا اور اس انقلاب کو آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اور جو رول کربلا کے شہیدوں نے ادا کیا ہے اور بعد میں اسیروں کا رول اس سے کمتر نہیں کہا جا سکتا، جو رول مردوں نے ادا کیا ہے اسی طرح کا ایک عظیم رول خواتین کربلا نے بھی ادا کیا ہے۔ کبھی انقلاب کربلا سے پہلے انقلاب کربلا میں خواتین کا رول رہا ہے اور انقلاب کربلا کے بعد اہم ترین رول انہوں نے ادا کیا ہے، چاہے حضرت طوعہ کی صورت میں انقلاب کربلا سے پہلے یا زہیر بن خین کی زوجہ کی صورت میں انقلاب کربلا سے پہلے یا حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کی صورت میں انقلاب کربلا سے پہلے انہوں نے اہم ترین رول ادا کیا۔ جہاں پر انقلاب کربلا کا آغاز ہوا اور انقلاب کربلا کی تعمیر ہوئی، وہیں پر انقلاب کربلا کے دوران جہاں دشت کربلا میں بچوں نے رول ادا کیا، نوجوانوں نے اپنا حصہ ادا کیا، ان کے پیچھے بھی خواتین کربلا کا ہاتھ رہا، سپورٹ رہا اور ان کی ہمت افزائی رہی اور انہوں نے ان قربانیوں کو پیش کیا۔ اور انقلاب کربلا کے بعد عصر عاشور کے بعد خواتین کربلا کا ایک اہم ترین رول ہے جسے دنیا آج اسٹڈی کر رہی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ خواتین کون تھیں جنہوں نے انقلاب کربلا کو کربلا میں رہنے نہیں دیا، انقلاب کربلا کو کربلا میں مٹنے نہیں دیا، انقلاب کربلا کو کربلا میں بھلانے نہیں دیا،
بلکہ اس انقلاب کو اٹھایا، اپنے کندھوں پر لیا، اور اس انقلاب کربلا کو مختلف شہروں اور مختلف دیہاتوں اور مختلف جگہوں تک اس انقلاب کربلا کو پہنچایا، جو آج ہم جس انقلاب کو زندہ دیکھتے ہیں، تابندہ دیکھتے ہیں، پائندہ دیکھتے ہیں، انہی خواتین کربلا کے اہم ترین رول کا نتیجہ ہے، اور جس کے ذریعے میں ہماری خواتین ان سے ایک عظیم سبق حاصل کر سکتی ہیں۔ اور قرآن مجید نے بھی اس آیہ کریمہ میں جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، دونوں کے رول کو بیان کیا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جہاں تک کمالات کی بات ہوتی ہے، صفات کی بات ہوتی ہے، اور عروج کی بات اور معراج کی بات ہوتی ہے، وہاں پر جتنا رول مردوں کا ہے اتنا ہی رول خواتین مسلمان اور مکتب اہل بیت کے ماننے والی عورتوں کا ہے۔ یہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر ایمان ہے تو ان کا عمل پرکھا جائے گا، ان کا عمل دیکھا جائے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ان کو ہم عظیم زندگی اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ زندگی یعنی اس زندگی میں زندگی عطا کریں گے، یعنی جسے زندگی ہم سمجھتے ہیں وہ قرآن کی زبان میں ممکن ہے زندگی نہ ہو، اسے سانس لینا کہتے ہیں، لیکن قرآن کی زبان میں زندگی یعنی نام کا باقی رہنا، قرآن کی زبان میں زندگی یعنی تذکرے کا باقی رہنا، قرآن کی زبان میں زندگی یعنی میسیج کا باقی رہنا، قرآن کی زبان میں زندگی یعنی مشن کا باقی رہنا ہے، چاہے جان چلی جائے۔ اس لیے کہ ایک ڈکشنری ہماری ہے جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور ایک ڈکشنری قرآن کی ہے، ایک لغت نامہ قرآن کا ہے۔ قرآن کچھ چیزوں کی تفسیر بیان کرتا ہے، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں سانس لینے کا نام زندگی ہے، قرآن کہتا نہیں، تذکرہ باقی رہ جائے، چاہے انسان اس دنیا سے چلا جائے تب بھی اس کا نام زندگی ہی ہے، اسی کو حیات بھی کہتا ہے قرآن مجید۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ آج دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں بعنوان رول ماڈل، بعنوان اسوہ حسنہ مذکور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی آج بھی باقی ہے اور لوگوں کے درمیان آپ کی یاد اور تذکرہ باقی ہے۔ حضرت مریم جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، رول ماڈل قرار دیا قرآن مجید میں، ظاہری اعتبار سے آپ اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن آپ کا ذکر اور آپ کا تذکرہ باقی ہے۔ تو قرآن کی زبان میں زندگی یعنی مقصد کا باقی رہنا، ہدف کا باقی رہنا، مشن کا باقی رہنا ہے۔ اسی طرح سے نجات ہے۔ کبھی کبھار ہم جب سالویشن کی بات کرتے ہیں، نجات کی گفتگو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچ جائیں تو نجات ہے، لیکن قرآن کہتا نہیں، ممکن ہے تم نہ بچو لیکن تمہارا مقصد بچ جائے تو نجات ہے، تمہارا ہدف بچ جائے تو نجات ہے۔ اس لیے کہ کربلا والے شہید ہو گئے، ظاہری اعتبار سے دنیا والے کہتے ہیں کربلا والوں کے سر ان کے تن سے جدا کر دیے گئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ نجات دینے والے اور نجات حاصل کرنے والے بن گئے۔ نہ تنہا نجات دینے والے بنے ایک زمانے کے لیے، آئندہ آنے والے زمانوں کے لیے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں پیغمبر اسلام فرماتے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ نہ تنہا آپ نجات یافتہ ہیں بلکہ آپ ہر آنے والے انسان کو نجات دینے والے بن گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم کہتے ہیں نجات یعنی بچ جانا، قرآن کی زبان میں نجات یعنی کسی اور کو بچا لینا ہے، نجات یعنی مقصد کو بچا لینا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ اب مجھ سے جڑتے چلے جائیے، انشاءاللہ کچھ موضوع کو آگے ہم بڑھائیں گے۔ قرآن کی زبان میں حضرت آسیہ کو فرعون نے کہا ہم مار دیں گے، جب آپ نے اظہار کیا ایمان کا، فرعون نے کہا ہم آپ کو مار دیں گے، آپ کے ہاتھ کاٹ دیں گے، آپ کے پیر کاٹ دیں گے، آپ کو سولی پہ لٹکا دیں گے، پھانسی دے دیں گے آپ کو۔ یہ قرآن مجید میں سزا کا اعلان کیا۔ سزا کے اعلان کے بعد حضرت آسیہ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار نجنی، مجھے نجات عطا کر۔ اور سزا کے اعلان کے بعد بادشاہ کی طرف سے سزا کا اعلان ہو تو اس سے بچنا ناممکن سی بات ہے، کہ وہاں پر بادشاہ تو ہوتے ہی بادشاہ ہے، اور وہ دیر سے سمجھتے ہیں مسائل کو، چیزوں کو دیر سے سمجھتے ہیں۔ جب سزا کا اعلان کر دے تو حضرت آسیہ کی نجات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے،
لیکن پھر بھی آپ دعا کریں پروردگار نجنی من القوم الظالمین، ظالمین کے ظلم سے مجھے نجات عطا فرما۔ یا نجات کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے روح نکل جائے لیکن وہ کام باقی رہ جائے جس کام کے لیے میں نے محنت کی ہے، پھر نجات ہے۔ وہ مقصد باقی رہ جائے جس مقصد کے لیے ہم نے قیام کیا ہے، پھر نجات ہے۔ اس لیے کہ زندگی 80 سال کے بعد ختم ہے، 100 سال کے بعد ختم ہے۔ ماں بھی دعا کرتی ہے اپنے بچے کے لیے 125 سال، اس کو پتا اس سے زیادہ جیے گا نہیں، زندگی اس سے زیادہ آگے بڑھتی ہی نہیں ہے۔ یعنی لیکن اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے زندگی کا سفر چند سالوں بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن میسیج کا جو سفر ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں اور وہ چلتا رہے گا۔ 1400 سال ہو گئے، ابھی بھی علی اصغر کی عمر 6 مہینے ہے۔ 1400 سال گزر گئے، ابھی بھی حضرت علی اکبر کی عمر 18 سال ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے جو میسیج تھا وہ میسیج باقی ہے، جو پیغام تھا وہ پیغام باقی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو بھی کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام باقی رہ جاتا ہے چاہے زندگی چلی جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جی وہ کام باقی رہ جاتا ہے، کام اگر باقی رہ جائے زندگی باقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا، تو زندگی میں زندگی دیں گے۔ سانس لے رہے ہو، اس زندگی میں ہم تمہیں ایک اور زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، قائم رہنے والی زندگی، باقی رہنے والی زندگی۔ وہ زندگی کیا ہے؟ پیغام کا باقی رہ جانا ہے۔ ہم اسٹڈی کریں ہم لوگ کربلا کے بعد انقلاب کربلا کی بقا میں جن لوگوں نے رول ادا کیا ہے، وہ انہوں نے نہ تنہا کربلا کے انقلاب کو زندگی دی، وہ بھی زندہ ہو گئے۔ زندگی ہے نا، کبھی کبھار انسان کو زندہ رہنے کے لیے زندگی سے کنیکشن برقرار کرنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں میری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزیں کو سے اپنے آپ کو مربوط کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں گا اہل بیت کی ظاہری زندگی، پریکٹیکل عمل لائف جو ہے، کبھی کبھار ہم زندہ رہنے کے لیے کچھ دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کون سی ایسی دوا ہے جو جس کی وجہ سے ہماری حیات بڑھ جائے۔ اگر میں یہ اعلان کروں کہ ابھی مجلس کے بعد باہر آب حیات بٹنے والا ہے تو شاید نوجوانوں سے زیادہ وہاں پر بوڑھوں کی لائن لگے گی۔ چلو 2 قطرے آب حیات کے پی لیں، شاید زندگی ہماری بڑھ جائے۔ نہیں، زندگی انسان چاہتا، مرنا کوئی نہیں چاہتا، مرنا کوئی نہیں چاہتا، اس دنیا سے جانا کوئی نہیں چاہتا، چاہے جتنے بھی پرابلمس میں پریشانیوں میں، لیکن اسے چاہیے کہ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کچھ زندہ چیزوں سے اپنے آپ کو مربوط کرے، زندہ چیزوں سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرے جن کو موت نہیں آتی۔ اب اہل بیت کی ظاہری زندگی کو آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی، ظاہری زندگی کو دیکھیں گے آپ۔ مثلا جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تسبیح کی، بات تسبیح کی ہو، کس کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جی زور سے بولے، نام لینے میں شرمندگی کیسے؟ یہ نام جو ہے بڑے ہی معتبر نام ہے، اسماء حسنہ پروردگار ہے، نام لینے میں ثواب، نام سنانے میں ثواب، جی ہر قدم پہ ثواب ملے گا۔ تسبیح جب بھی ہم کہتے ہیں شہزادی کا نام آتا ہے ہماری زبان پر، اور کیوں یہ نام تسبیح سے جڑ گیا یہ نام؟ اور ظاہری طور پر تسبیح کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ، تسبیح یعنی الحمدللہ، تسبیح یعنی اللہ اکبر، ذکر پروردگار کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور جن لوگوں نے اپنے نام کو، اپنے وجود کو اس تسبیح سے جوڑ دیا، ان کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، سیکٹس میں چلے جائیے مسلمانوں کے، جب بھی وہ کہیں گے تسبیح تو ضرور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو یاد کریں گے، ہے نہیں؟ انہوں نے جوڑ دیا تسبیح سے اپنے آپ کو، تسبیح کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ بڑی شخصیتوں میں پریکٹیکل کچھ سبق لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب بھی رکوع کا تذکرہ ہوگا، جی رکوع کا تذکرہ ہوگا، مولا کائنات کا نام ہمارے ذہن میں آئے گا، اور وہ انگوٹھی بھی یاد آئے گی، مولا کائنات کا نام ہمارے ذہن میں آئے گا۔ کوئی دنیا والا مسلمان، کوئی بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ رکوع کو موت آ سکتی ہے کیا؟ کبھی رکوع کو موت نہیں آئے گی۔ رکوع تاریخ میں عبادت پروردگار کا حصہ ہے، تو اسے کوئی فنا نہیں کر سکتا، اسے ختم نہیں کر سکتا۔ ذات اگر اس عبادت سے مل جائے، عبادت لافانی ہے تو ذات بھی لافانی ہو جاتی ہے۔ چلیے میں خلاصہ کر دوں تک زیادہ وقت آپ کا نہ لوں۔ جب بھی بات سجدے کی ہوگی، دشت کربلا کا سجدہ ضرور یاد آئے گا۔ اب سجدے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔
سجدے کو کبھی موت نہیں آتی، سجدہ کبھی فنا نہیں ہوتا. جہاں بھی گفتگو ہوگی سجدے کی ایک ذات ضرور یاد آئے گی. کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو سجدے سے جوڑ دیا ہے. جب جوڑ دیتے ہیں سجدے سے تو سجدے کو حیات ہے، جڑنے والے بھی زندہ ہوتے چلے جاتے ہیں. اہل بیت نے ہمیں طریقہ سکھایا. اگر اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہو، زندہ لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑتے چلے جاؤ، وہ زندگی تمہیں حیات دیتی چلی جائے گی. وہ زندگی تمہیں زندگی دیتی چلے. کبھی عبادتوں سے جوڑو، کبھی کمالات سے جوڑو. آپ فرش عزا پر اس لیے آئے ہیں، معلوم ہے کربلا والے زندہ ہیں، چلو اس کو زندگی کا سبق یہاں سے لے لیتے ہیں تاکہ ہم بھی زندہ ہو جائیں. اس لیے آیت اللہ بہجت نے کہا جب بھی فرش عزا پر آنا تو یہ سوچ کر آنا کہ تم کربلا میں آئے ہو. کربلا میں آئے ہو تو کربلا میں آنے کا مطلب یہاں زندگی بڑھتی ہے، یہاں حیات بڑھتی ہے. اور اسے کبھی اس انقلاب کو کبھی موت نہیں آئے گی. اس لیے کہ اس انقلاب نے اپنے آپ کو توحید سے جوڑا ہے، انقلاب نے قرآن سے جوڑا ہے، انقلاب نے عبادتوں سے جوڑا ہے، انقلاب نے صفات سے جوڑا ہے، انقلاب نے اپنے آپ کو کمالات سے جوڑا ہے. نہ توحید ختم ہونے والی ہے، نہ قرآن ختم ہونے والا ہے، نہ عبادتیں ختم ہونے والی ہیں، نہ صفات ختم ہونے والے ہیں، نہ کمالات. چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا کمالات سے جوڑ کر، ہم بھی یہ کوشش کریں اپنے آپ کو ان سے جوڑ لیں تاکہ ہمیں بھی زندگی مل جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چلیے جملے سے یہ جملہ کہنے کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آؤں. کبھی بھی فرش عزا پر آنا یہ سوچ کر نہ آنا کہ میں زندہ ہوں ایک مردے کی مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ ہمیشہ یہ سوچ کر آنا کہ دنیا کے رنگینیوں میں میں مر چکا ہوں، ایک زندگی کی زندہ انسان کی مجلس میں آ رہا ہوں تاکہ یہاں سے مجھے بھیک ملے تو حیات بھیک میں ملے، بھیک ملے تو زندگی بھیک میں ملے. حقیقی تبرک وہ زندگی ہے، حقیقی تبرک وہ حیات ہے جو ہمیں فرش عزا سے ملتی. کسی مردوں کی مجلس میں نہیں آ رہے ہم لوگ زندہ لوگوں کی مجلس میں آ رہے ہیں. ہم سے زیادہ شاید ہمارے دشمن اس سے آشنا ہے. کسی بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، کبھی بھی قبرستانوں پہ حملہ نہیں ہوا ہے. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ کبھی آپ نے سنا کہ اس قبرستان پہ بم برسائے گئے ہوں؟ پھر اگر قبرستان میں ہے تو پھر روزوں پر حملہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں سامرا کے روزے کو ڈھانے کی کوشش کی گئی؟ کیوں کربلا کے روزے پہ کئی سال کئی مرتبہ حملے کیے گئے؟ اس لیے کہ دشمنوں کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ جو قبروں میں سوئے ہوئے یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے. ان کو بھی پتا ہے یہ زندہ لوگ ہیں، ورنہ اگر مردہ سمجھتے تو کبھی روزوں پر حملہ نہ کرتے. ان کو بھی پتا ہے یہاں سے حیات بڑھتی ہے. تو پروردگار عالم کہتے ہیں تھوڑا بہت جڑ جاؤ زندگی کی نشانیوں سے تو ہم تمہیں زندگی عطا کریں گے. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ. کتنے لوگ ہیں جو مر کر بھی زندہ ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو زندہ ہیں ان کی یہاں زندگی کی کوئی نشانی پائی نہیں جاتی. آیت اللہ جواد امولی کہتے ہیں مدظ اللہ العالی، مفسر قرآن تسنیم، تفسیر قرآن وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ طول عمر عطا کرے کہ تاکہ وہ تفسیر قرآن کو مکمل کر سکے. وہ کہتے ہیں مردے کی دو قسمیں ہیں، ایک ورٹیکل مردہ، ایک ہاریزنٹل مردہ ہوتا ہے. ایک چلتا پھرتا مردہ ہے جو مردہ لیٹا ہوا ہے. کچھ لوگ ہیں جو چلتے پھرتے نظر آئیں گے لیکن زندگی کی ان کے یہاں کوئی نشانی نظر نہیں آتی. زندگی کی نشانی کیا ہے کہ دیکھو وہ اپنے آپ کو کن چیزوں سے جوڑ رہے ہیں، ان کا تعلق کن چیزوں سے ہے. عبادتوں سے ہے جی، کمالات سے ہے، قرآن سے ہے. یہ چیزیں جو حیات بانٹنے والے ہیں یہ کربلا سے ہے. اور یہ زندگی کے پیچھے راز کیا ہے جو انقلاب کربلا کو زندگی ملی ہے؟ وہ کربلا کے بعد عظیم شخصیتوں کی محنت ہے. ان میں سے عظیم شخصیتوں میں سے ایک شخصیت کا نام ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. ایک خاموش قرآن اور ایک بولتا قرآن، یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے. ایک خاموش قرآن اور ایک بولتا قرآن، یہ دونوں ساتھ میں رہیں تو ایک انقلاب وجود میں آتا ہے. خاموشی اختیار کی، صبر اختیار کیا سید الساجدین سلام اللہ علیہ نے، اور بولتے قرآن کی ذمہ داری لی زینب کبریٰ نے کہ یہ اس انقلاب کو باقی رکھنے کے لیے محنت کی ہے. کیا کیا انہوں نے؟ چند خصوصیات
انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ما رأیت الا جمیلہ کی تفسیر آئندہ مجلسوں میں ہو کہ دیکھیں نگاہ زینب کبریٰ کی انقلاب کربلا کی طرف کیسی نگاہ تھی، دید کیسی تھی، کیسی سوچ تھی آپ کی، آپ نے کیا دیکھا جو اس طرح کا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے شخصیت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ انقلاب کربلا میں جتنی بھی خصوصیات تھیں، انقلاب کربلا کے بعد وہ خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک انقلاب دو الگ الگ انقلاب ہیں، نہیں، ایک ہی انقلاب کے دو رخ ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک شہادت اور ایک اسارت۔ جو کنڈیشنز شہادت کے لیے ہیں وہی کنڈیشنز اسارت کے لیے ہیں، جو کنڈیشن تعمیر کے لیے ہیں وہی کنڈیشنز جو ہے تبلیغ کے لیے بھی ہیں۔ پروپیگیشن کے لیے کنڈیشنز کم نہیں ہوں گی، ہو سکتا ہے کبھی کبھار کنڈیشنز بڑھ بھی جاتی ہیں۔ اس کے بعض ہمارے مفکرین نے گفتگو کی ہے، شہادت بڑی مصیبت ہے یا اسارت؟ مشکل ہوتا نہیں گفتگو اس طرح کی گفتگو کروں میں۔ شہید ہونا یعنی کیا؟ بدن کا کٹ جانا، گلے کا کٹ جانا، بھوک اور پیاس، شہادت بڑا کمال ہے، لیکن شہادت بڑا کمال ہے یا اسارت؟ شہید ایک مرتبہ شہید ہوتا ہے، لیکن اسارت جتنے سال رہے گی، اسارت ہر دن انسان راہ خدا میں شہید ہوتا ہے۔ کربلا والوں کا کام کم نہیں تھا، کربلا والوں سے انصار میں وہ بھی شامل، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، انصار میں وہ بھی شامل ہیں۔ بغل کسی بزرگ عالم دین کے پتہ نہیں، میں انتقاد کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، آپ مجھے بولیں گے یا آپ نے جملہ جو کہا وہ غلط ہے تو میں ایکسیپٹ کر لوں گا انشاءاللہ دلیل کے ساتھ۔ بڑا بزرگ جملہ، بزرگ عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، میں اس کاپی کرتا ہوں، ایکسپرٹ ہوں کاپی اینڈ پیسٹ میں، کاپی کر کے لیا تو پیسٹ کر کے چلا جاتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ امام نے کربلا میں شب عاشور انصار جو مرد تھے ان کا امتحان لیا ہے۔ جملہ پہنچ رہا ہے آپ تک؟ جو مرد تھے ان کا امتحان لیا امام نے شب عاشور، لیکن خواتین کا امتحان نہیں لیا۔ آپ نے سنا ہے کسی تاریخ میں کہ امام نے چراغ گل کر کے کہا ہو جو جانا چاہتا چلی جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو ان کی استقامت اور ان کے صبر پر مکمل بھروسہ تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے بقائے کربلا کی ذمہ داری کتنی عظیم ہے، کتنی عظیم ہے۔ امام کیوں لے آئے تھے زینب کبریٰ کو، کیوں لے آئے تھے ام کلثوم کو؟ تو انہوں نے صامت قرآن، ناطق قرآن نے مل کر اس انقلاب کو باقی رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہو، آپ ہمیشہ حضرت زینب کا نام لیتے، حضرت ام کلثوم کا نام نہیں لیتے۔ یہ ادب ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا، ادب یہ ہے کہ جب بڑا بول رہا ہو تو چھوٹا زیادہ نہیں بولتا۔ پیغمبر اسلام جب تک زندہ رہے مولا کائنات کا طویل خطبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، مولا کائنات جب تک زندہ رہے امام حسن کا خطبہ نظر نہیں آئے گا، جب تک امام حسن زندہ رہے امام حسین کا طویل خطبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، جب تک امام حسین زندہ رہے آپ کو نظر نہیں آئے گا خطبہ سید ساجدین کا، وہ نہ دعاؤں کی کتاب نظر آئے گی، کیونکہ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ امام ایک ہوگا، وہ جو بولے گا ماموم سنے گا۔ تو جس طرح اب حسن و حسین ساتھ میں رہے اور ایک امام اور دوسرا ماموم، اور جب تک وہ زندہ رہے ماموم نے کچھ نہیں کہا، اسی طرح زینب و کلثوم دو بہنیں ساتھ رہیں، بڑی بہن تھی تو وہ ذمہ دار رہیں، اور ام کلثوم زینب کی پیروکار رہی ہے، زینب کی پیروکار۔ جہاں جہاں زینب کبریٰ نے خطبہ دیا حضرت ام کلثوم نے زینب کی اطاعت کی ہے بعنوان ماموم، اس لیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب کبریٰ کو ذمہ داری دی تھی کہ تم ذمہ دار ہو، اس قافلے کے ذمہ داری حوالے کرنے کا مطلب سید الساجدین کی حفاظت کرنا ہے، سید الساجدین کو بچانا ہے، اور جس کی طرف زینب کبریٰ نے کوشش کی۔ سب سے پہلی صفت جو کربلا میں نظر آئی، کربلا کے بعد بھی ضروری ہے اس ذات میں نظر آئی، وہ عزم اور صبر ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے ان دو صفتوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ عزم یعنی ارادہ، عزم یعنی پلاننگ، عزم یعنی آئندہ کا سوچنا، اور صبر کے ساتھ۔ جتنے لوگ بے صبر ہو جاتے وہ انقلاب کے کام نہیں آئیں گے۔ انقلاب کے لیے پہلی کنڈیشن صبر ہے، اگر پیشنس نہ ہو تو پھر ریولوشن ناممکن ہے۔ ایک ہے صبر اور دوسرے عزم بھی ہو،
عزم بھی، جس آج کی دنیا میں بحث کرتے ہیں لوگ، ول پاور ہو، پتہ نہیں دل مضبوط ہونا چاہیے، ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، اگر وہ نہ ہو تو انقلاب آگے نہیں بڑھتا ہے. حتیٰ صبر بھی ہو، اگر عزم نہ ہو، ارادہ نہ ہو، تو ممکن ہے انسان آگے نہ بڑھے، اس انقلاب کو آگے نہ لے جائے. کتنی آیتوں میں پروردگار عالم نے صبر کو عزم کے ساتھ جوڑ دیا ہے. صبر کو عزم کے ساتھ جو پیغمبر اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فصبر، تم صبر کرو. کیسا صبر کرو؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح بڑے رسولوں نے صبر کیا، صاحبان عزم و ارادہ نے صبر کیا تھا، ویسے صبر کرو تو انقلاب کامیاب ہوگا. اور ان دو صفتوں کو زینب کبریٰ نے جمع کیا ہے. جہاں گریے کا موقع تھا وہاں پر اس بی بی نے صبر کو دکھایا ہے، اپنا عزم دکھایا ہے. کتنی خوبصورت مثالیں ہمارے سامنے پیش کی شخصیت نے. کمال کہیں بھی نظر نہیں آتا اتنا صبر جتنا حضرت زینب کبریٰ نے دکھایا. ہاں قرآن مجید میں جہاں گفتگو صبر کی ہوتی ہے انبیاء کا تذکرہ ہے، اولیاء کا تذکرہ ہے. اگر حضرت آسیہ کی زندگی کو پڑھیں، مریم کی زندگی کو پڑھیں، ہاجرہ کی زندگی کو پڑھیں، وہاں صبر کا لفظ نظر نہیں آتا ہے. اگر حضرت زینب کبریٰ کی زندگی کو پڑھے، پہلی صفت جو نظر آتی ہے وہ صبر ہے، کہ صبر کو عزم کے ساتھ ملایا تاکہ وہ عزم صبر کو زندگی دے سکے، اور صبر ایک انقلاب لے آئے. ایک ایسا انقلاب جو امام حسین لے آئے تھے اس کو بچایا آپ نے. بچانا بھی ایک انقلاب ہے، بہت سخت ذمہ داری ہے بچانا. تو پہلی صفت یہ کہ آپ نے عزم کو صبر سے جوڑا. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں. دوسری صفت جو ہمیں اس بی بی میں نظر آئی وہ یہ کہ آپ نے ولایت پذیری، ولایت کو ایکسپٹ کرنا نصرت کے ساتھ، ولایت کو نصرت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ولایت پذیری یعنی کیا؟ جو امام کہیں گے وہی ہوگا، اور اس راستے میں ہمارا سب کچھ چلا جائے. نصرت کے لیے تیاری دکھائے. زینب کبریٰ نے نہیں پوچھا کیوں. زینب کبریٰ نے کبھی سوال نہیں کیا امام حسین علیہ السلام سے کیوں ہمیں کیوں لے جایا جا رہا ہے. نہ سوال نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا کہ حسین کے بغیر یہ زینب زندہ نہیں رہے گی. یہ بھائی اور بہن کی محبت نہیں ہے، اس کو بھی ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ولایت اور ایک ولی اور پیروکار کے درمیان رشتہ ہے. جب امام وقت دے آواز تو سوچا نہیں جاتا. امام وقت بلائے حل من ناصر ینصرنی، اور انسان استخارہ دیکھے. انسان کہے رک جاؤ میں مشورہ کر کے واپس آؤں گا. نہ استشارے کی جگہ ہے نہ استخارے کی جگہ ہے. ولایت پذیری یعنی امام کی امامت کو ایکسپٹ کرنا مکمل طور پر اور نصرت کرنا ہے. زینب کبریٰ نے قربانیاں دی ہیں. پتہ نہیں مصاحب کے جملے درمیان میں آ جاتے ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں کہ زینب کبریٰ نے قربانیاں دی ہیں. زینب نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے بعنوان ماں. ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے. بعنوان ماں بچوں کو قربان کرنا آسان نہیں ہے. ایک ماں بچے کی جو پرورش کرتی ہے روئے زمین پر اللہ کا نمائندہ ہو کر پرورش کرتی ہے، اور وہ بچوں کو پروان چڑھانے کے بعد قربان کر دے امام پر، قربان کر دے دین پر. اور جب بچوں کو لایا جائے تو بچوں کے سینوں پر ہاتھ رکھ کر کہے ربنا تقبل منا ھذا القربان. میں کمپیریزن کا قائل نہیں ہوں لیکن ایک جملہ کہہ دوں. حضرت آسیہ نے کہا پروردگار مجھے گھر دے دے. اتنی محنت کرنے کے بعد دعا کی پروردگار جنت میں گھر چاہیے. جی بڑا گھر، جنت میں گھر چاہیے. کہاں چاہیے؟ اندکا، ایک پارش علاقے میں مجھے گھر چاہیے. جی اندک، عرش کے قریب ہو، میرا گھر عرش کے قریب ہو. محنت کی تو دعا مانگ لی. تو زینب کبریٰ نے محنت کی ہے، اللہ سے کچھ نہیں مانگا زینب کبریٰ نے اللہ سے. یہ نہیں کہا دشت کربلا میں پروردگار میرے بچے قربان ہو گئے تو جنت میں مجھے کئی گھر عطا کر، یہ جنت عطا کر، جام کوثر عطا کر. نہیں، زینب کبریٰ نے دعا نہیں کی. اپنا ایک ہاتھ آون کے سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا، پیشانی کربلا کی گرم خاک پر رکھ کر کہا پروردگار اس قربانی کو تو قبول کر لے. ایسا لگ رہا تھا کربلا کے دشت میں زینب کبریٰ حضرت ابراہیم بن گئی تھی. حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد کیا کہا؟
حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. 2 کعبے بچوں کی صورت میں حضرت زینب نے قربان کیا, وہی دعا کی جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی. کتنا بڑا ضمیر تھا, کتنا بڑا دل تھا حضرت زینب کبریٰ کا. تو یہ اس مقابل میں نصرت کے ساتھ ساتھ آپ نے ولایت میں امام نے جو کہا وہ اصبری, عصر عاشور تک روتی رہی زینب کبریٰ, تاریخ میں گریہ کرتی رہی. لیکن جب عصر عاشور کے بعد امام نے کہا اصبری, صبر کرنا ہے, اس کے بعد نئی زینب کو آپ دیکھیں گے. زینب کی مکمل زندگی بدلی ہوئی نظر آتی. کیوں؟ امام وقت نے کہہ دیا صبر کرنا ہے. اتنی اطاعت اگر ہماری زندگی میں نہ ہو امام حاضر کی تو پھر امام کے ناصر ہم نہیں بن پائیں گے. نصرت کے لیے صبر کا ہونا, نصرت کے ایکسیپٹنس چاہیے, مکمل طور پر ایکسیپٹ کریں. ایکسیپٹ کیا, نہ تنہا ایکسیپٹ کیا, جلتے ہوئے خیمے کے درمیان سے باہر آئیں, سید سجاد کے خیمے میں داخل ہوئی, فتویٰ پوچھا, حکم پوچھا. ہر انسان کو اپنی اپنی جان بچانے کا اختیار تو ہے, کہا نہیں, وہ امام وقت ماننا, دنیا والوں کو بتانا ہے مصیبت میں بھی امام کا ساتھ نہیں چھوڑا جا سکتا. بتاؤ بیٹا کیا کریں, خیام میں جل کر مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلیں. ان کی شہادت کے بعد دنیا والوں کو بتانا تھا اب یہ میرا امام ہے, ابھی دنیا والوں کو بتانا تھا یہ اب میرا ولی ہے. یہ ولایت پذیری, ولایت کے اطاعت میں آنا اور نصرت کرنا, اور نصرت بھی عجیب نصرت ہے جسے تاریخ بیان نہیں کر سکتی ہے. کوئی خاتون بطور نمونہ ہمیں نہیں ملتی ایسی جیسے حضرت زینب کبریٰ کی زندگی ہے. ایسی خاتون نہیں ملتی ہمیں, اتنی نصرت اور اتنے ناصرہ بن کر امام حسین کے انقلاب کی نصرت کی ہے, انقلاب کو پروان چڑھا ہے. ولایت پذیری اور نصرت کے ساتھ ساتھ میں نے ملا دیا دونوں صفتوں کو تاکہ ہمیں کچھ میسیج مل سکے, ہمیں کچھ پیغام مل سکے. جو تیسری چیز ہے, تیسری صفت ہے جو انقلاب کربلا کی بقا میں زینب کبریٰ سے ظاہر ہوئی. انقلاب کربلا کے بعد کہتے ہیں نا, مصیبتیں جب آتی ہیں تو صفات ظاہر ہوتی ہیں, ہمیں سمجھ میں آتی ہیں ان کے اندر کون سی صفتیں پنہاں تھیں اور چھپی ہوئی تھیں. وہ حضرت زینب کبریٰ کی حکمت اور آپ کی بصیرت ہے. حکمت اور بصیرت. حکمت یعنی وزڈم, حکمت یعنی سنبھالنا, حکمت یعنی پروٹیکٹ کرنا. بعض علماء نے فرق بیان کیا, عقل اور حکمت میں کیا فرق ہے. دونوں کا معنی ایک ہے, روٹ ورڈ میں جائیں گے, ڈکشنری میں جائیں گے, لنگوسٹک میننگ ایک ہے. عقل اور حکمت میں حکم اور عقل دونوں کا معنی یہ کہ باندھنا, یعنی اونٹ کے پیر کو باندھ دینے کو اقال کہا جاتا ہے. جو عرب اپنے سر پر وہ رسی باندھتے ہیں اسے کہتے ہیں اقال, تاکہ کپڑا زمین پہ نہ گرے, اس کو بچانے کے لیے باندھ دیا جاتا ہے. تو عقل اور حکم دونوں کا ایک ہی معنی ہے ڈکشنری میں, لیکن فرق صرف اتنا ہے, عقل یعنی اپنے آپ کو بچانا, عاقل یعنی جو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, حکیم خود کو بھی بچاتا ہے دوسروں کو بھی بچا لیتا ہے, یعنی دوسروں کا زیادہ خیال کرتا ہے. وائز انسان کسے کہتے ہیں؟ جو اس کا ایک سٹیٹمنٹ دوسروں کی زندگی کو پروٹیکٹ کرے, دوسری زندگی کو بچا لے. عاقل اور حکیم میں فرق اتنا ہی ہے, عاقل خود کو بچاتا ہے, حکیم دوسروں کو بچاتا ہے. اس لیے اللہ کی صفات میں حکیم ہے, عاقل نہیں ہے. تو اللہ خود کو بچانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کی ذات میں. اس لیے اللہ کی صفات میں حکیم ہے, عاقل نہیں ہے. وہ حکیم ہے یعنی کیا؟ اس کی ہر آیت ہمارے بچاؤ کے لیے ہے, اس کی ہر آیت نیشنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کا ہر حکم امتوں کو بچانے کے لیے, وہ حکیم ہے. تو زینب کبریٰ کی حکمت دیکھیے گا, زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو بچایا عقیلہ بن کر اور دین کو بچایا حکیمہ بن کر. اور کیجیے گا, حکیمہ بن کر اپنے دین کو بچایا, پروٹیکٹ کیا اپنے ہاتھوں سے تاکہ دین کی دیوار گرنے نہ پائے. اپنے آپ کو بچایا, غصے سے کنٹرول کرنا. عقل مند کی نشانی کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو غصے میں کنٹرول کرتا ہے, اپنے آپ کو ڈیزائرز میں کنٹرول کرتا ہے, خواہشات میں کنٹرول کرنے والے کو عاقل کہتے ہیں. حکیم کون ہے؟ تو کہ اپنے رشتہ داروں کو گرنے نہ دے, اپنے دوستوں کو گرنے نہ دے, اپنے مقصد کو گرنے نہ دے. وہ حکیم ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے. زینب کبریٰ نے خود کو بچایا. جہاں غصہ دلایا گیا زینب کبریٰ کو, زینب کبریٰ نے کہا نہیں, یہ مقام غصے کا نہیں ہے. وہیں پر زینب کبریٰ نے نصیحتیں کی ہیں. خطبے زینب کبریٰ کے حکمت آمیز خطبے ہیں. وزڈم ہی وزڈم ہمیں نظر آئے گا. بصیرت کے ساتھ حکمت کو جوڑا
تاکہ بتائے کب کہاں کیا کہنا چاہیے. پرسنالٹیز کو دیکھے, سچویشنز کو دیکھے, موقع کو دیکھے, جو موقع کو نزاکت کو سمجھ کر ایک اسٹیٹمنٹ دے, وہ اسٹیٹمنٹ چلتا چلا جاتا ہے, اس اسٹیٹمنٹ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. جی دور رس نگاہیں. حکیم, ایک جملہ کہہ دوں بات کو آگے بڑھا, تو حکیم وہ ہے جو حال کے آئینے میں مستقبل کو دیکھتا ہے. پہنچا جملہ نہیں پہنچا؟ بڑی محنت کر کے میں لے آیا تھا جملہ. حکیم کسے کہتے ہیں؟ حکیم وہ جو حال کے آئینے میں, مرر میں مستقبل کو دیکھے, کیا ہونے والا ہے. کوئی آپ نبی تو نہیں تھی, آپ رسول تو نہیں تھی, کوئی کہے کہ وہی نازل ہوئی تھی, آپ تو امام تو نہیں تھے ذمہ دار, لیکن آپ میر کاروان تھی. آپ نے حال کے آئینے میں دیکھا 11 محرم کو جب سید الساجدین کا چہرے کا رنگ اڑ رہا تھا, تو زینب کبریٰ نے کہا گھبراؤ نہیں بیٹا, یہاں روزہ بنے گا. آپ نے جملے سنا ہے, یہاں روزہ بنے گا, لوگ تیرے بابا کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے. یہ پریڈکشن تھا زینب کبریٰ کا, مستقبل کو دیکھا تھا حال کے آئینے میں, اسے کہتے ہیں بصیرت. فیوچر کو دیکھا تھا پریزنٹ کے مرر میں, یہاں لوگ آئیں گے, یہاں لوگ زیارت کے لیے آئیں گے. آج دیکھیے گا زینب کبریٰ نے جو بات کی تھی اس وقت صحرا میں, کوئی رپورٹر نہیں تھا وہاں پر لکھنے والا, جی کوئی نوٹ کرنے والا نہیں تھا. اس ایک جملے کو آپ جملے کی تفسیر آج دیکھ سکتے ہیں, یہاں آئیں گے, تبھی تک کوئی آیا نہیں تھا. جابر بن عبداللہ انصاری ایک آئے, اور اس کے بعد دیکھیے وہ ایک سے نکلا ہوا کاروان آج 20 ملین تک پہنچ چکا ہے. لوگ کہتے ہیں 20 ملین زیادہ ہے, نہیں 20 ملین ہمارا تو فرسٹ ٹارگیٹ ہے 72 ملین, اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو 20 ملین پہ تعجب نہ کرو. یہ زینب کبریٰ نے کہا آئیں گے, اور لوگ آتے جا رہے ہیں, آتے گئے اور کاروان بنتا گیا. ایک جملہ. دوسرا جملہ جس کی تفسیر انشاءاللہ میں کل کروں گا, ما رأیت الا جمیلا. ظالم کے سامنے ظالم رلانا چاہ رہا تھا, یہ رو دے خاتون, ایموشنل ہو جائے, عاطفے کے دائرے میں آ جائے. اس لیے کہ عورتوں کی مزاج ہی ویسا ہے, جب کٹے ہوئے سر دیکھیں, جب لٹے ہوئے قافلے کو دیکھیں, وہ گریا کریں گے. اور ظالم یہ سوچ رہا تھا جب وہ رونے لگیں گی تو میں حاکم بن جاؤں گا اور میں جشن مناؤں گا. بادشاہ یہی تو کرتے ہیں نا, میں نے پہلے اشارہ کیا, میں جشن مناؤں گا. ظالم کا ارادہ یہ تھا کہ ایک اور ظلم ہو جائے اہل بیت علیہ السلام پر. زینب کبریٰ نے موقع کی نزاکت کو سمجھا. تم نے کربلا میں کیا دیکھا اے بنت علی, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. تو زینب کبریٰ نے کہا مجھ سے پوچھنا چاہتا میں نے کیا دیکھا, ما رأیت الا جمیلا, میں نے کربلا میں سوائے حسن کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا, اور کچھ بھی نہیں دیکھا. بڑی گہرائی ہے اس جملے میں, بڑی گہرائی ہے. میں تیسرا جملہ بھی بتا دوں, اس کے بعد واپس آؤں گا. تیسرا جملہ زینب کبریٰ نے کہا جب یزید نے حیدری, ماشاءاللہ بیٹا, جب یزید نے کہا میں نے تمہارے بھائیوں کو مار دیا, تمہارے بچوں کو قتل کر دیا, کہاں ہے تمہارے بھائی, کہاں ہے تمہارے بچے. گویا یزید یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے خاندان اہل بیت کو ختم کر دیا ہے. کیا تھا زینب کبریٰ کا جملہ؟ تو کوشش کر لے, جد جہدک سعیک, اپنی پوری کوشش کر لے. جو جملہ یاد رکھیں گے آپ بھی, جو میں نے سلیکٹ کیا وہ جملہ یہ کہ واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. 3 جملے زینب کو, واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. آج مجھے بتائیے, زینب نے زیارت کا کہا زیارت ہے, زینب کربلا کی خوبصورتیوں کی بات کی, آج کربلا کی خوبصورتی باقی ہے. زینب نے آزاداری کی بات کی, آزاداری باقی ہے. واللہ لا تمحو ذکرنا, تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا ہے. تو پوچھنا چاہتا میں نے کربلا میں کیا دیکھا, میں لوٹ کا آیا اس جملے کی طرف, ما رأیت الا جمیلا. میرے عزیزو, زینب کبریٰ نے کربلا میں کیا دیکھا کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے, کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. زینب کبریٰ یہ بتانا چاہ رہے, تو یہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہا ہے کربلا میں ہمارے لشکر نے تو حسین کے لشکر کے ساتھ کیا کیا, تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہے تیر کا زخم, تلوار کا زخم,
نیزوں کے زخم کیسے رہے، ہم نے شہداء کے سروں کو کاٹ دیا، وہ منظر کیسا رہا۔ زینب سے بڑی مصیبت زدہ خاتون تاریخ میں کوئی نہیں ہے۔ زینب نے گریا کیا کربلا میں، نو ڈاؤٹ، امام نے تسلی بھی دی زینب کبریٰ کو۔ کئی ایسے مرحلے آئے جہاں پر زینب کبریٰ نے خود امام کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن زینب کبریٰ نے دربار ابن زیاد میں کہا، یہ پوچھنا چاہتا میں نے کیا دیکھا، تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے علی اصغر کے گلے پر تیر مارا، کیسے گلا ذبح ہو گیا، تو یہ سننا چاہ رہا ہے مجھ سے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں تیر کھا کر اس بچے نے کیسے مسکرایا، اس بچے نے تیر کھا کر کیسے مسکرایا، تو مسکراہٹ کو بھول گیا۔ تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا علی اکبر کے سینے پہ ہم نے برچی کا پھل مارا، سینے کو زخمی کر دیا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علی اکبر کی وہ عزام، وہ نبوت کا لہجہ، وہ انداز اذان دینے کا تاریخ میں ثبت ہے، کوئی اس کو مٹا سکتا ہے کیا؟ تو میں نے ایک بزرگ استاد سے سنا، اس نے جملہ کہا، جب علی اکبر نے اذان شروع کی تو حضرت صغرا مدینے میں گھر سے باہر نکل آئی اور اپنے نانی سے خطاب کر کے کہا، نانی اماں میرا بھائی اکبر کہیں آ گیا۔ گویا ہواؤں نے اس اذان کی آواز کو اٹھا کر مدینے تک پہنچایا تھا۔ تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سینہ کیا ہوا، میں یہ بتا رہی ہوں کہ علی اکبر کا لہجہ دیکھو، علی اکبر کا لہجہ دیکھو، گفتگو ہوتی رہے گی۔ تو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ قاسم کے بدن کا کیا ہوا، تو قاسم کا وہ جملہ تجھے یاد نہیں ہے کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ آج اکثر فلاسفر اور عرفا اس جملے پر آ کر رک جاتے اور قلم توڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے کچھ لکھا نہیں جائے گا، لکھا نہیں، کوئی زندہ رہ کر موت کے مزے کو چکھ لے اسے کیا بیان کر سکتا ہے آدمی، قلم توڑ دیتے ہیں۔ یہ حسن دیکھ، یہ خوبصورتی دیکھ، ما رأیت الا جمیلا، تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ہم نے حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا، سوکھا گلا تھا اور کند خنجر، 70 گز کے فاصلے پر زینب وہ منظر دیکھ رہی تھی، تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہے ہم نے کربلا سے لے کر کوفہ تک اس سر کو قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتے سنا ہے۔ کیا یہ حسن نہیں ہے کہ موت کے بعد آدمی قرآن کی تلاوت کرے، موت کے شہادت کے بعد آدمی قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرے اور کہے افا حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تم یہ سوچتے اصحاب کہف میریکل ہیں، عجیب داستان ہے ان کی، تو گویا حسین بتا رہے تھے وہ سو کر اٹھے تھے اور حسین مر کر زندہ ہوا ہے۔ بہت فرق ہے اصحاب کہف میں اور اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ یہ حسن کربلا ہے، یہ کربلا کی بیوٹی ہے، یہ کربلا کی زیبائی ہے، کربلا کا حسن، ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن کے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ سر حسین آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے، پتہ نہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، دن آنسو بہانے کے، ہم نہ روئیں تو ان مظلوموں پر کون روئے گا، کون روئے گا؟ ہمارے لیے دعا کی ہے بھی شہزادی کونین نے، پروردگار ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے ضعیف بوڑھے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، عورتیں عورتوں کا ماتم، بچے بچوں کا ماتم کریں گے۔ کون ہے اس مظلوم پر رونے والا؟ اس لیے آیت اللہ کاشف الغطاء نے کہا ان پر آنسو بہاؤ جن کو ظالموں نے دشت کربلا میں رولا رولا کر شہید کر دیا۔ پتہ ہے حسین کو کتنا رلایا ظالموں نے؟ انا قتیل العبرا، اے میرے چاہنے والوں، مجھے ظالموں نے رولا رولا کر شہید کیا ہے۔ کبھی اکبر کے سرانے رلایا، کبھی عباس کے سرانے رلایا، کبھی میرے بچے کو میرے ہاتھوں میں ذبح کر دیا۔ ناتنا امام نے کہا مجھے رلا رلا کر شہید کیا ہے۔ امام نے اپنے شیعوں سے یہی کہا جب کبھی کسی مظلوم یا غریب کی خبر سننا تو حسین پر آنسو بہانا، اس لیے کہ حسین سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے، حسین سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی،
تو ان پر روز ان ظالموں نے دشت کربلا میں رلا کر شہید کیا۔ اس کے بعد کا جملہ اور درد بھرا جملہ ہے، وہ کہتے ان پر بھی آنسو بہاؤ جو رونا چاہتے تھے انہیں رونے نہیں دیا۔ ایک بچی کہتی بابا تو کبھی رخسار پر تماچا اور کبھی پشت پر تازیانہ۔ ان پر بھی روز انہیں ظالموں نے رلا کر شہید کیا، ان پر بھی جو روز انہیں رونے نہیں دیا گیا ہے۔ کتنا ضبط کیا ہوگا ان بیویوں نے گریا کو۔ روایت یہ کہتے ہیں جب زینب کبریٰ بازار کوفہ میں خطبہ دے رہی تھی، بلیغ خطبہ، فصاحت سے بھرا خطبہ، لیکن آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ کیوں آنکھوں میں آنسو جاری تھے؟ جب بھی زینب کی نگاہ سر حسین ایک زمانہ وہ تھا کہ کسی کوفے میں زینب شہزادی بن کر آئی تھی اور حسین فرزند امیر المومنین، اور اسی کوفے میں زینب اس حال میں ہے کہ سر پر ردا نہیں اور حسین کا سر کٹا ہوا ہے۔ اور پتہ ہے اس اور مصیبت کیوں رویا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کچھ لوگوں نے اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں قرمہ کھجور تقسیم کرنے لگے تو ام کلثوم آگے بڑی، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا ھذا صدقۃ، یہ صدقہ ہے۔ تو ام کلثوم نے کہا تمہیں نہیں معلوم، ہم خاندان اہل بیت سے ہیں، الصدقۃ محرمۃ علینا، ارے صدقہ ہم پر حرام ہے۔ جب لوگوں کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تو ام کلثوم نے کہا یہاں کھڑے کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ہمارے سروں پر ردا نہیں ہے؟ ارے اپنے گھر چلے جاؤ۔ بیویاں بے مخنو چادر ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ حسین کیوں قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ حسین بتانا چاہ رہے تھے ہم میں اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی، چاہے ہمارا سر تن سے جدا ہو جائے قرآن کی تلاوت جاری رہے گی۔ دوسری دلیل یہ ہے قرآن معجزہ ہے، اس لیے کہ شہادت کے بعد جادو کا اثر نہیں ہوتا، سحر کا اثر نہیں ہوتا۔ شہادت کے بعد قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریے۔ امام نے فرمایا قرآن معجزہ ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، راہ خدا میں جان دینے والا اللہ کی نگاہ میں زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ رزق پاتا ہے۔ بس عزادارو 14 ریزن جو بتایا علماء نے یہ ہے کہ کیوں امام تلاوت کرتے تھے کہ اس لیے کہ بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں تھی، نامحرموں کا نرغہ تھا، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ امام آیتوں کی تلاوت کر کے کہتے تھے اے آنے والے ذرا میرے سر کی طرف دیکھنا، ان بیویوں پر تمہاری کوئی نظر نہ جائے جن کے سروں پر ردا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماتم حسین۔